سے ہوتا ہے، اور نمبر 2 ربیع الثانی میں، ربیع الاول میں یا ربیع الثانی میں 11ویں، ربیع الثانی میں ہاں 11ویں کی نیاز۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اب ہر ہفتے کرنا شروع کر دیا ہے، کیوں؟ بڑی لذیذ ہوتی ہے نا، یہ بڑی لذت ہے، مرغ کٹتے ہیں، بکرے کٹتے ہیں، دیگیں ٹھنکتی ہیں، ماشاءاللہ۔ اب کون سال بھر ربیع الثانی کا انتظار کرے؟ اس لیے جناب عالی اب اس 11ویں کو ہر ہفتے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی شریک ہوئے ہیں آپ لوگ؟ یہاں بھی شریک ہوئے ہیں؟ یہاں نہیں بتانا، نہیں تو متوع کہیں چھاپا نہ پڑ جائیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ پکاؤ کھاؤ، حلال کھاؤ حرام کھاؤ، اپنے گھر میں کھاؤ، کون دیکھتا ہے؟ لیکن اللہ سب سے بڑا ہے، جو تمہارا نگراں ہے، جو دیکھ رہا ہے جو بھی کر رہے ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 طرح کے فاتحے بڑے زور و شور سے ہمارے یہاں مناتے ہیں۔ آج میں 11ویں نہیں بلکہ رجب ہی کے اوپر، رجب کے کوڑے کے اوپر اپنی تحقیق میں پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں، اور رجب کے بعد جو دوسرا مہینہ آ رہا ہے، کون سا؟ اس میں بھی بڑی مارکت الارا بدعت اور شرک کے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی آ رہی ہر مہینے ہر مہینے مسلمانوں نے خوب جو ہے بنا کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، بہت سارے علماء، بہت سارے مشائخ، بہت سارے دینی رہنما لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ لوگوں کا مال کس طریقے سے کھاتے ہیں؟ حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں حرام طریقے سے اپنے جہنم بھر رہے ہیں۔ یہ کسی نہ کسی نتیجے سے، کسی نہ کسی طرح سے تمہاری جیبوں سے نوٹ نکالنا اور اپنا جہنم بھرنا ان کا طریقہ بن چکا ہے، حرام طریقے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھو میرے بھائیوں۔ شاید آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں ذرا سا ابتدائے اسلام کی طرف، ابتدائے اسلام سے ہم تمہیں اس بدعت کی، رجب کے کوڑے کی حقیقت کو تاریخی تسلسل کے ساتھ جوڑ کر کے بتلاتے چلیں کہ آپ اس حقیقت کو شاید جانتے ہیں کہ اسلام کی شوکت و عظمت سے، ابتدائے اسلام کے اندر اسلام کی عظمت اور اس کی رفعت اور بلندی سے متاثر ہو کر بے شمار عجمیوں نے، بے شمار یہودیوں اور مجوسیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ خوف سے، ڈر سے، لالچ سے، امن اور راحت کو حاصل کرنے کے لیے جہاں جہاں اسلام کی فوجیں گئیں، بہت سارے لوگوں نے تو دل سے اسلام کو قبول کیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے خوف اور ڈر سے اسلام کو، بولو، قبول کیا۔ ان میں جیسا کہ میں نے بتایا، کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے دل سے قبول کیا، اور کچھ ایسے تھے جو صرف فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرو، خلاص اسلام قبول کر لو، ہم مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے، انہی کی طرح ہمیں بھی نعمتیں اور برکتیں اور سب کچھ حاصل ہوں گی۔ چنانچہ انہوں نے اس ڈر سے، اس سے اسلام کو قبول کیا، اور ان کے دل میں، ان کا دل مسلمان نہیں ہوا، بلکہ کچھ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے تلوار کے زور سے دیکھا تو انہوں نے فوری طور پر اسلام قبول کیا، لیکن ان کے دلوں میں انتقام کی اور بدلے کی بھاونائیں جو تھیں وہ بھڑک رہی تھیں، اور انتقام اور بدلے کے جو جوش تھے اور آگ تھے ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے وہ لاوے پھوٹ رہے تھے، ابل رہے تھے۔ زبانی طور پر وہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی۔ وہ بظاہر تو مسلمان تھے، لیکن بباطن وہ اسلام کے دشمن تھے۔ ان چند نو مسلموں کی جماعت کا جو قائد اور رہنما تھا، اس کا نام کیا تھا؟ آپ لوگوں میں کوئی جانتا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کا نام، دیکھیں اتنے لوگ بیٹھے ہیں ابھی پتہ ہی نہیں، اس کا نام کیا تھا؟ بولو، اب تو بولو۔ عبداللہ ابن سبا۔ کیا نام تھا؟ یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ جس طرح سب سے پہلے قتل کرنے والے کا نام یاد ہونا چاہیے، کون ہے سب سے پہلا دنیا میں خون بہانے والا؟ قابیل۔ 2 بھائی تھے، حابیل اور قابیل۔ دونوں میں قتل کرنے والا کون ہے؟ جس کے نام کے شروع میں قاف ہے وہی قاتل ہے۔ یاد رکھنا، یہ جس کے نام کے شروع میں، کبھی حابیل کو نہ سمجھ لینا، حابیل بڑے نیک آدمی تھے، بلکہ قاتل وہی ہے جس کے نام کے شروع میں کیا ہے؟
وقاف ہے وہی قاتل ہے۔ تو جس طرح تمام اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کی گردن پر اس کا خون کا ایک حصہ ہوگا، قابیل پر، کیونکہ سب سے پہلے انسان کا خون اس نے گرایا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن سبا یہودی، یہ یمنی تھا۔ کون تھا یہ؟ یمنی تھا۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر کے اپنے دل کے اندر مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اس نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور صحابہ کرام تھے ان کے درمیان رہنے لگا۔ اب جانتے ہیں کہ نیکوں کے درمیان شیطان بھی رہے تو کیسا رہے گا؟ نیکی بن کے رہے، ہے کہ نہیں؟ بے روزے داروں میں اگر دو بے روزے دار داخل ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ بے روزے دار ہے۔ روزے داروں سے بھی زیادہ خطرناک منہ اس کا بنا رہتا ہے بیچارے۔ ہاں، ایسا رومال مار کے ایسا بنا رہتا ہے مسکین کی جیسے یہ تو شاید 2-3 دن ابھی تک کھانا نہ کھایا، جبکہ پیٹ بھر کے آ رہا ہے گھر میں سے۔ تو ایسے ہی جن کو نفاق جن کے دلوں میں ہوتا ہے، جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ کہیں زیادہ تقوی اور طہارت کا اور کہیں زیادہ اسلام سے محبت کا، الفت کا پیش کریں گے۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں تو ظاہر ہے کہ اب سوچیں، وہ صحابہ کا شاگرد، صحابہ کے بیچ رہنے والا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تعلیم حاصل کرنے والا عبداللہ ابن سبا، اور وہ بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا، اور نام بھی کتنا پیارا رکھا، احب الاسماء اللہ، اللہ کے ہاں سب سے مقدس اور سب سے پیارے نام کون سے ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اس نے نام بھی چوائس کیا تو عبداللہ، اور یہودی تھا، خالص یہودی، اور آیا کس نیت سے تھا؟ تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو کھوکھلا کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلواروں سے اب ان کا مقابلہ ہم کرنے کے لائق نہیں رہے، تو اب ان کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر دو، تاکہ جس طرح سے ہم اللہ کی رحمتوں سے دھتکار دیے گئے اور اللہ کی لعنتیں قیامت تک ہمارے اوپر آئیں گی، ایسے ہی یہ مسلمان بھی بے ایمان ہو جائیں، یہ بھی ہماری طرح ہو جائیں، تاکہ ان کے اوپر بھی دھتکار اور لعنتیں برستی رہیں اور ہم ان کے اوپر قبضہ کریں۔ ہم ان کے اوپر کیا کریں؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ گھٹیا مال جب شو روم میں ہوتا ہے کوئی چور اس کو ہاتھ نہیں لگا پاتا، لیکن جب وہ مال بیکار ہو گیا، بلدیہ کے ڈبے میں پھینک دیا گیا، تب کچرا ڈھونڈنے والے اس مال کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی جب ایمان مسلمانوں کے سینوں سے نکال دیں گے، پھر اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں گے، پھر ان کو جیسے بھی چاہیں گے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ایمان کا کرنٹ، ایمان کی بجلی ان کے سینوں کے اندر رہے گی، ان کو ہاتھ لگائیں گے تو شاٹ مارے گا، ان کو ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، آج تمہاری بستیوں کی بستیاں پلٹ رہے ہیں، یہ کہیں کوئی شاٹ ان کو لگتا ہے؟ ہاں، تم بالکل ایسے ترنے والے بن چکے ہو کہ وہ نگلتے جا رہے ہیں، ڈکار تک نہیں لے رہے ہیں۔ اتفاق سے آج کا یہ جلسہ 11 ستمبر کو ہو رہا ہے، وما ادراک 11 ستمبر۔ تمہیں معلوم ہے 11 ستمبر کیا ہے؟ معلوم ہے؟ یاد آ گیا؟ مجھے ابھی یاد آیا ہے تھوڑی دیر پہلے۔ اتفاق دیکھیں، 11 ستمبر یہودیوں کی سب سے بڑی پالیسی، یہودیوں کی سب سے بڑی سازش کامیاب ہو گئی، اور ان خبیث یہودیوں نے وہ حرکتیں کی کہ خود گند پھیلائی، خود یہ تمام سب حرکتیں کی، اور نام کس کو لگا دیا؟ بولو، مسلمانوں کو۔ اور 11 ستمبر سے مسلمانوں کا جو حشر ہو رہا ہے، آج دوسرا سال ہے یہ، اور آج رو رہے ہوں گے، بلبلا رہے ہوں گے۔ آج مسلمانوں اور اسلاموں سے نفرت پھیلانے کے لیے نہ جانے کیسے میڈیا استعمال کر رہے ہیں ہتھیار، اور میڈیا استعمال کر رہی ہے ایسے اسلحے کے علماء والحدیث۔ مسلمانوں، آج بھی ہم کو ہوش نہیں آ رہا ہے، ہم ایسے ان کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے نوالے بن چکے ہیں، ترنوالے بن چکے ہیں، کہ آج ہم میں وہ نہ کرنٹ ہے، نہ ایمان کی بجلی ہے، نہ ایمان کا سوز ہے۔ آج سب کچھ بالکل نارمل موجود ہے، کچھ نہیں ہم کر سکتے، اور وہ جیسے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، آج ان کی جس ملک کو چاہتے ہیں ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ افغانستان کو لوٹا ان ڈاکوؤں نے، عراق کو لوٹا ان ذلیلوں نے، اب دیکھو کن کن ملکوں کی باری آتی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 11 ستمبر آج کی تاریخ یاد رکھنا، اور آج یہاں سے اٹھنا تو یہ کر کے اٹھنا کہ مسلمانوں انشاءاللہ تبارک تعالی ہم قلیل تعداد ہی کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ ہم جئیں گے، مریں گے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جئیں گے اور مریں گے، اور ہم